बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, 5 इस्लामी महीनों का चांद देखना वाजिब कफ़ाया है कि अगर किसी भी बस्ती के 1-2 आदमियों ने देख लिया तो सब बरियुल ज़िम्मा हो गए, लेकिन अगर किसी ने ना देखा तो सब के सब गुनाहगार होते हैं। तो जान लीजिए कि इन 5 महीनों में सबसे पहले नंबर पर है शबान, फिर रमज़ान, फिर शवाल, फिर ज़िलक़दा और फिर ज़िलहज। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। रमज़ान का महीना तमाम महीनों का सरदार है और अपने अंदर बेपनाह रहमतें और बरकतें लिए हुए हैं। इसी मुबारक महीने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के बुलंद मिंबर से अपनी उम्मत को ये खुशखबरी सुनाई थी। ऐ लोगो, अल्लाह का महीना बरकत और रहमत का महीना है, मग़फ़िरत के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये वो महीना है जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन महीना है। इसके अयाम बेहतरीन अयाम हैं, जिसकी रातें बेहतरीन रातें हैं और जिसकी घड़ियां बेहतरीन घड़ियां हैं। इस महीने में तुम्हारी सांसें ज़िक्र खुदा में पढ़ी जाने वाली तस्बीह का सवाब रखती हैं, तुम्हारी नींदें इबादत का दर्जा रखती हैं। इस महीने में तुम्हारे अमाल मकबूल होते हैं और तुम्हारी तमाम दुआएं मुस्तजाब हैं। ये महीना नहायत ही शान शौकत वाला है। इस महीने की हुर्मत और इज़्ज़त दीगर तमाम महीनों से ज़्यादा है। नाज़रीन कराम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रमज़ान के महीने को अपनी एक दुआ में शहरुल इस्लाम यानी इस्लाम का महीना करार दिया है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए इसी बाबरकत महीने के चांद से मुंसलिक एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। जान लीजिए कि ये वजीफ़ा कुरान करीम की सूरतों के हवाले से है। इन सूरतों को रमज़ानुल मुबारक का चांद देकर आपने तिलावत करना है। तो तिलावत करते ही इन सूरतों की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप पर दौलत, रिज़्क और माल के दरवाज़े खुल जाएंगे। आपकी तमाम दुआएं इस वजीफ़े की बरकत से कबूल होंगी। ना सिर्फ दुआएं कबूल होंगी बल्कि इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम दीनी और दुनियावी मसाइल हल हो जाएंगे। नहायत ही फजीलत और बरकत वाली रातें हैं। रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर जो इस साल ये अमल ना कर सका, इस अमल के लिए उसे पूरा साल इंतज़ार करना होगा। प्यारे नाज़रीन, यकीनन आप हर साल नहायत ही पुरजोश होते होंगे कि आप अपनी आँखों से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का चाँद देखेंगे, लेकिन चूँकि आजकल चाँद का आम आँख से देखना खासा मुश्किल होता है। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि जब चाँद नज़र आ जाता है तो फिर उसके फ़ौरी बाद ऐसे कई एक वज़ाइफ हैं कि जिनको करने से आने वाले पूरे साल में इन वज़ाइफ से बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इंसान की कई एक दुआएं मकबूल हो सकती हैं और इन वज़ाइफ की बरकत से इंसान अल्लाह पाक को राज़ी करके अल्लाह के करीब तर हो सकता है। लिहाजा सबसे पहली गुजारिश तो यही है कि शबान के इख्तिताम पर यानी 29 शबान की शब आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर रमज़ानुल मुबारक का चाँद लाजमी देखें। लिहाजा इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखेंगे तो आपने कौन से ऐसे अमाल करने हैं कि जिनकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला अगला सारा साल आपके दस्तरखान से रिस्क की कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ आप ऐसा कौन सा वजीफ़ा कर सकते हैं कि जिसकी बरकत से सारा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर अपनी नेमतों की, बरकतों की और रहमतों की बरसात नाजिल फरमाते हैं। और सबसे बढ़कर मालो दौलत की बरकतें इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ आप पर सारा साल निछावर होती हैं। ये सब इस वीडियो में बताएंगे। बस एक दरख्वास्त ये है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर रमज़ान का चाँद देखते वक्त आसमान अबर आलूद हो तो किसी आकिल, बालिग, दीनदार, आदिल या मशहूर की गवाही से ही चाँद की तस्दीक हो जाती है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। और अबर में रमज़ान के चाँद की गवाही में ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं गवाही देता हूँ, जबकि इसके अलावा हर गवाही में ये कहना ज़रूरी है। सिर्फ़ इतना कह देना ही काफ़ी है कि मैंने अपनी आँख से रमज़ानुल मुबारक का चाँद देख लिया है, लिहाजा उसे माना जाएगा। लेकिन गवाही देने वाले शख्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो परहेज़गार और
متقی ہو، جھوٹ کبھی نہ بولتا ہو، نمازی ہو، کسی عام شرح پر کھلے عام پیشاب کرنے والا نہ ہو، عام طور پر بازار میں بنیان چڈی وغیرہ پہن کر نہ پھرتا ہو، اور کھانا وغیرہ بھی عموماً بازار میں سب سے سامنے نہ کھاتا ہو، تو یہ تمام شرائط ایسے شخص کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خود رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو اس کی گواہی دینا بھی آپ پر لازم ہے، یعنی آپ کم سے کم کسی ایک فرد کو اپنے چاند دیکھنے کے عمل سے ضرور آگاہ کر دیں تو آپ کی گواہی ہو گئی۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھیں تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ آئیے ایک مرتبہ مل کر نبی آخر الزماں پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نوری من نور اللہ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ پیارے دوستو، آئیے اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب کہ جب آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لینا ہے تو آپ نے صرف ایک سورت کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس ایک سورت کو 21 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی جانب روزی اور رزق اتنی تیزی سے امڈنا شروع ہو جائے گا کہ جس طرح سے کبھی بلند آبشار سے پانی نیچے کی جانب تیزی سے اور پوری طاقت کے ساتھ گرتا ہے۔ سب سے پہلے پیارے دوستو، رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو درود ہر مسلمان نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت قدر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورت قدر کی تلاوت 21 مرتبہ کرنے کے بعد ایک درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں۔ ناظرین محترم، جو شخص رمضان کا چاند دیکھ کر 21 مرتبہ سورت قدر پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رزق برستا ہے اور آبشار سے گرتے ہوئے پانی کی مانند تیزی سے اور پوری قوت سے رزق ایسے انسان پر برستا ہے انشاءاللہ الرحمن اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ سورۃ فاتح کے بارے میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورۃ فاتح کو 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے رزق میں بھی پورا سال خوب برکت اور فراخی ہوتی ہے۔ اس عمل کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں اور پھر 3 بار سورۃ فاتح کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، 2 وظیفے پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی مہلت عطا فرما دی۔ اس کے بعد چشمہ پرنم اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں کہ وہی ہے جو ہماری ڈوبتی کشتی کو طوفان کی تندو تیز لہروں میں بحفاظت کنارے تک پہنچاتا ہے، وہی ہے جو ہم پر صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اپنے بے پناہ اکرام فرماتا ہے۔ اسی سے مانگیں گے اور وہی عطا فرماتا ہے، جب چاہے بن مانگے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جان لیجئے کہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات ہم انسانوں سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم سے اپنی زبانی حال سے سوال کریں۔ ناظرین محترم، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر دست ادب آسمان کی جانب بڑھا کر اس سے فریاد کریں، اسے پکاریں، اس سے دعائیں کریں اور اس کے سامنے بار بار اپنی حاجات پیش کریں۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کا وقت دراصل ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ بس پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے۔ اللہ کبھی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں دوزخ کی آگ بجھا دی جاتی ہے، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے جیسے گناہگار اور بد لوگوں کو اس لیے بھی رحمت کے مہینے کا انتظار رہتا ہے کہ کیا پتہ اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں انہیں بخش ہی دیں، جبکہ نیک لوگ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ خوب ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کر سکیں، لیکن ہر شخص رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر کی موجیں جب موجزن ہوتی ہیں تو اس وقت چاہے نیک لوگ ہوں یا بد، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کو اس پاک مبارک مہینے کا انتظار رہتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بدعمالیوں والے رجسٹر کو اس ایک مہینے کے اندر اندر گناہوں سے صاف کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا پیارے ناظرین، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ایسے بہت سارے وظائف اور عملیات ہمارے چینل پر پورا رمضان پیش کیے جائیں گے کہ جن کی برکت سے انشاءاللہ پاک آپ اپنے گناہوں کو پاک صاف کروا سکتے ہیں اور پھر پورا سال جن کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر انشاءاللہ برستی ہی رہیں گی۔ لہٰذا اس ویڈیو میں جو وظائف آپ کو بتائی گئے ہیں انہیں لازمی پڑھیں، کیونکہ ان کے پڑھنے سے ایک تو اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی رحمتیں بھی پورا سال آپ پر برستی ہی رہیں گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کی تمام جملہ حاجات پوری فرما دیں گے، ڈھیروں ڈھیر رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک اس رمضان آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔